اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے، فیہا اس میں، یعنی کیا تو ایسے شخص کو اس میں خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اس میں، یعنی زمین میں، ویسفک اور وہ بہائے گا، دماء خون، یعنی وہ زمین میں خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پر جو باطنی نعمتیں کی ہیں اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ اس سے اوپر جو ہم نے آیت پڑھی تھی اور جو اور مزید آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر جو ظاہری انعامات فرمائے تھے، جیسے زمین اور آسمان کا بنانا اور زمین میں ہر قسم کے سامان انسانوں کی ضرورت اور فائدے کے لیے پیدا کرنا، وہ چیزیں تھیں ظاہراً جو سب نظر آ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنی توحید کی طرف دعوت دی تھی۔ اب انسانوں پر جو اور نعمتیں ہیں، دوسری قسم کی نعمتیں، یعنی باطنی نعمتیں جو کہ ان بنی نوع انسان کو عطا فرمائی گئی ہیں، ان کو اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں اور انسانوں کو اللہ کا شکر گزار اور مطیع اور فرمانبردار بننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام بنی نوع انسان کے جد امجد اور پہلے انسان ہیں، ان کے شرف اور فضیلت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اپنی قدرت سے پیدا کیا اور کیسے ان کو علم کی دولت عطا کی اور کیسے ان کو مسجود ملائک بنایا اور پھر ان کو اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کی عزت بخشی اور تمام انسانوں کو انہی کی اولاد ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اس غرض سے اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی از سے ذکر ہوا نا، قرآن اس آیت کا شروع ہوا آغاز وَإِذْ اور جب، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ، کہ وہ وقت یاد کرو، اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ کہ جب اللہ نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ الانعام میں بھی اس کا ذکر کیا۔ خلیفہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یکے بعد دیگرے، بعض کے بعض جانشین ہوتے ہیں، یعنی جانشین ہونا، کسی کے بعد میں آنا، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں آنا، یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے سورہ الانعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین
بنایا یعنی کہ نسل در نسل سلسلہ چلایا، یہاں پر خلائف جمع کا آیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سورہ نمل میں، کہ یعنی تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنا دیا، یعنی اس کے بعد خلیفہ کے بعد مزید جانشین جو ہیں وہ آتے گئے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک نے جو خلیفہ کا لقب یا خلیفہ کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں کا یہ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فرشتوں میں اعلان کرنا تھا، بلکہ یہ اللہ پاک بطور دلیل ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خاص نسبت آدم کی ہوگی اللہ کے ساتھ، کہ وہ یہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا نائب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نے اپنے احکامات اس کے ذریعے زمین میں نافذ کرنے ہوں گے، تو وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ایک جانشین ہوگا۔ تو اب آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے شخص کو اس میں خلیفہ بنائے گا جو کہ فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ فساد بھی کرے گا اور خون بہائے گا، انہیں کیسے پتہ چلا؟ تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کو نے کیا کس وجہ سے سمجھا ہوگا، کیونکہ ان کو اس سے پہلے ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اس سے پہلے انسانوں سے پہلے زمین میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بسایا تھا، جنوں کو آباد کیا تھا۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت کی، تو ابلیس بھی جو تھا وہ اسی سے تھا، جنوں میں اسی تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو زمین کو جنات سے پاک کر دیا اور ان کو زمین سے نکال کر، بستیوں سے نکال کر دور پانیوں کی طرف اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا۔ تو اس وجہ سے یہ فرشتوں کو تھوڑا احساس ہوا کہ ان جیسے جنوں نے خون ریزی کی اور نافرمانیاں کی، تو انسان کو بھی جب اللہ زمین میں بسائے گا تو یہ بھی وہی کام کرے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے زمین میں بسایا تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے، کہ پہلے جنات تھے تو اللہ پاک نے یعنی اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اس لیے ان کو خلیفہ کہا۔ تو فرشتوں کا جو قول ہے کہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ زمین میں یہ بسنے والی مخلوق ہے، تو اس وقت انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگایا، ورنہ کوئی ان کو یہ بات اعتراض نہیں تھا ان کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، نہ ان کو بنی آدم سے کوئی حسد تھا، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ فرشتوں کی شان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ فرشتوں کی شان میں تو قرآن پاک فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، کہ وہ جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی وہ تو اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے۔ تو بس یہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ سوال جو انہوں نے کیا کہ کیا تو ایسے شخص کو بنائے گا خلیفہ جو فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا، تو یہ سوال جو ہے اس حکمت کو معلوم کرنے کے لیے تھا اور اس راز کو جاننے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا، کہ اللہ پاک کی کیا حکمت ہے انسان کو، بشر کو، آدم کو خلیفہ بنانے کی، تو کیا راز ہے اس میں، وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے۔ ورنہ وہ ان کا مقصد عبادت ہے، اور وہ اگر ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر عبادت ہی کرنی ہے اس مخلوق نے بھی، تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، نحنو نسبح بحمدک، ہم تو تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح، تقدیس، تحمید، یعنی تینوں چیزیں آ گئیں۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، اور تقدیس جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کو جو ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہمارا کلمہ ہے، ہماری زبانوں پر ہے، تو یہ جو ہے مخلوق پھر کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال میں یہ جواب دیا کہ باوجود اس کے کہ فساد
کہ جس مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں، باوجود یہ کہ اس میں فساد کا بھی وہ اندیشہ ہے، لیکن میں ہی جانتا ہوں ان کی حکمتوں کو، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد زاہد اولیاء ابرار نیکوکار ہوں گے، مقرب اور علماء صلحاء متقی پرہیزگار ہوں گے، خوف الہی اور حب الہی رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب میں جانتا ہوں، تم ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔ صحیح ہے، ان کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح و صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو چلے جاتے ہیں۔ تو آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جانے والے جب جاتے ہیں تب بھی صبح کی نماز اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم گئے تھے تو ہم نے نماز میں پایا، آئے تو ہم نماز میں چھوڑ کر آئے۔ تو یہ وہ مصلحت ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ان فرشتوں کو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے الہ العالمین کی خدمت میں جب پیش کیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے دونوں اوقات میں اللہ کی نماز میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو بتائی کہ جو چیز میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جو تسبیح ہے، تسبیح کا جو مقصد کہ سبحان اللہ کہنا، فرشتے جو ہیں یہ اس تسبیح کے پابند ہیں، اور ان کا جو ذکر ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے جو ذکر پسند فرمایا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب معراج والی رات آپ آسمانوں پر گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کی یہ تسبیح سنی، سبحان اللہ، سبحان العلی الاعلی سبحانہ، یعنی اللہ کی وہ تسبیح کر رہے تھے کہ اللہ پاک سب سے اعلیٰ اور برتر ہے اور وہ پاک ہے۔ تو یہ جو تسبیحات ہیں جو فرشتے کرتے ہیں، انسانوں کو بھی سکھائی گئیں کہ وہ بھی اللہ کے لیے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ایسا ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے ثواب سے۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ کلمہ ہے، اور فرشتوں کا یہ کلمہ ہے جو کہ وہ اللہ کی تسبیح جب کرتے ہیں تو وہ یہ سبحان اللہ ہی کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے سبحان اللہ کہنے سے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو دو جنتی آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ آپس میں کوئی دوست ہوں گے تو وہ ایک کا مقام بہت بلند ہوگا، وہ نگاہ اوپر کرے گا تو بہت بلند اپنے دوست کے مقام کو پائے گا، تو وہ اسے اس وقت سوال کرے گا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ تجھ کو یہ مقام بلند ملا؟ تو وہ کہے گا کہ میں بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ تو تھا، جو نیک اعمال تیرے تھے میرے بھی ویسے ہی تھے، لیکن میرا سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ ایک مرتبہ تیرے اعمال سے زیادہ نکلا ہے، یعنی زیادہ بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے یہ اس کا ایک مقام جو ہے مجھے تجھ سے زیادہ ملا ہے۔ تو گویا سبحان اللہ جو ہے وہ تسبیح کہنا فرشتوں کی یہ صفت ہے
تو وہ اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں بتا بھی دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، تو اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرشتوں کو یہ آدم کی فضیلت بتائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت اللہ پاک بتاتے ہیں کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور ہم نے اور سکھائے آدم کو الاسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، اور اللہ پاک نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو یعنی چیزوں کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پس کہا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، باسمائی نام، ہؤلائی ان چیزوں کے، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جو تم نے اعتراض کیا تھا تو اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو کہ میں نے نام جو ہیں آدم کو سکھائے ہیں۔ یہ اللہ پاک یہاں پر فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کی برتری جو ہے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے کیا جواب دیا، قالوا انہوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں علم ہم کو، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انکا بے شک تو، انت العلیم الحکیم بہت علم والا حکمت والا ہے۔ انہیں فرشتے اللہ پاک کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ علم والے حکمت والے ہیں، آپ ہی اس کی حکمتیں جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے جو فضیلت کا سبب قرار دیا، آدم علیہ السلام کی جو فضیلت کا سبب قرار دیا وہ کیا ہے، وہ اللہ نے ایک خاص علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں آیا ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے جو حکمت آپ کے پیدا کرنے میں رکھی تھی اور جس کا فرشتوں کو علم نہ تھا، اس کا تھوڑا سا یہاں پر بیان اس آیت میں گزرا ہے، اور اللہ پاک نے جہاں بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور جہاں بھی بیان کیا ہے وہاں پر کچھ تھوڑا سا کسی بات کا اور اضافہ ہے اور کچھ اور انداز میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ بیان کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام نام بتا دیے، یعنی ان کی تمام اولاد کے، سب جانوروں، زمین آسمان، پہاڑوں کے، تری خشکی، گھوڑے گدھے، برتن، چرند پرند، فرشتے، تارے وغیرہ، یعنی تمام جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی سب چیزوں کے نام اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں ایک علم ہے جو کہ علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا، اور وہ علم جو تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب علم دیا، اس علم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو فضیلت دی اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا۔ تو اب عالم الغیب جو ہے وہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر ایک جملہ یہ بھی اللہ نے فرشتوں نے نقل کیا نا، فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا نا، اللہ پاک نے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ،
کہ ان چیزوں کے نام تم مجھے بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور اللہ نے ان سے نام بتانے کو کہا تھا۔ تو قالو، انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا رب کریم ہم تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ تو ہمیں سکھا دے، جتنا کہ تو ہمیں بتا دے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو فرشتے جو تھے انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو یہاں اس جملے کو بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور ان کو جب یہ کہا، تو ان کو یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو تو اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ تم زمین کی خلافت کے لیے نہیں ہو، یہ انسان جو ہے یہ زمین کی خلافت کے لائق ہے، تم تو تسبیح خواہ ہو، اطاعت گزار ہو، انسان نہیں ہو، تم فرشتے ہو۔ تو انسان جو ہے وہ اس زمین میں خلافت کے لائق ہے اور وہ اس زمین میں اللہ کا نائب بنے گا۔ اب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے لیے کیا انہوں نے کلمہ کہا کہ انت العلیم الحکیم، تو ہی حکمتوں والا ہے، تو ہی علم والا ہے، تمام احکام میں حکمت رکھنے والا اور علم رکھنے والا تو ہی ہے۔ اور فرشتے خود کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا، ہم اس سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ آگے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، یعنی یہ قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اگلی آیت میں ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے کے اندر جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بنی نوع انسان پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا اور ہمیں پھر نہ صرف انسان بنایا بلکہ دنیا میں بھیج کر ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر ہمیں اشرف الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہماری زندگی بھی ایمان پر رکھیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔